بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کشمیر کے ماہ سال کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کشمیر کے ماہ سال میں مولانا غلام نبی نوشہری لکھتے ہیں کہ بحث ممبر قوم ساز اسمبلی جموں کشمیر 1972 میں جماعت اسلامی نے مجھے جموں کشمیر اسمبلی الیکشن لڑنے کا حکم دیا۔ اسی حلقے انتخاب سے نور محمد شیخ بھی کانگریس کے نمائندے کے طور پر الیکشن لڑ رہا تھا، جو ان دنوں وزیر تعلیم تھا۔ اس کے علاوہ میرا 7 آزاد امیدواروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ یہاں عملاً 3 امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا۔ ان 3 میں ایک کانگریس کا امیدوار تھا، دوسرا امیدوار موہن کشن تکو سیشن جج رہ چکا تھا اور شیخ محمد عبداللہ کا کیس عدالت میں بحث وکیل لڑ رہا تھا۔ حلقے کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے میرے لیے الیکشن کی مہم چلائی۔ اللہ کے فضل و کرم اور عوامی تائید سے جماعت اسلامی نے 7 امیدواروں کو شکست سے دوچار کیا۔ اللہ نے کامرانی سے مجھے ہمکنار کیا۔ قانون ساز اسمبلی میں جا کر بھرپور طریقے سے لوگوں کے مسائل اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ذمہ داریاں انجام دی۔ اسمبلی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ ہمیشہ مسئلے کشمیر کے حوالے سے حق گوئی اور بے باکی سے گفتگو کی، اور اپنے حلقے انتخاب میں پانی، سڑکوں، گلی کوچوں، بجلی اور دیگر مسائل کو حل کرانے کی مقدور بر کوششیں کی۔ 1988 میں جب متحدہ مسلم محاذ کے حوالے سے ریاستی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان کیا گیا تو اس موقع پر میرے کاغذات نامزدگی پہلے ہی مرحلے میں ایک سازش کے تحت رد کر دیے گئے۔ یوں اس بار ریاستی اسمبلی کا الیکشن نہ لڑ سکا۔ یہی وہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے جب نوجوانوں نے بندوق اٹھا لی۔ دعوتی کام لکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ریاست جموں کشمیر میں دعوتی کام انجام دینے میں زعمائے جماعت نے جہاں اور جب بھی مختلف پروگراموں میں خطابات کا حکم دیا، قضیہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ریاستی سرکار نے مجھے دوسرے زعمائے جماعت کے ساتھ بارہا پس دیوار زندان ڈالا۔ سری نگر سینٹرل جیل، جموں سینٹرل جیل، ہیرا نگر جیل، ادھم پور جیل، اسپیشل جیل جموں، تھانہ کوٹھی باغ سری نگر، تھانہ شیر گڑھی سری نگر، تھانہ خانیار، تھانہ سورا، تھانہ بیج بہاڑا اسلام آباد، تھانہ نگین سری نگر، انٹروگیشن سینٹر ریڈ سولہ سری نگر ہمارا مسکن ٹھہرا۔ اللہ کے کرم سے ہمارے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے۔ تشدد، جبر اور لالچ کے مقابل اللہ نے ہمیں استقامت عطا کی۔ جیل کی زندگی میں مختلف تحریکی ساتھیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہمیشہ اچھا موقع میسر آیا۔ سیکھنے، سکھانے اور ایک دوسرے کو جاننے کا بھرپور موقع ملا۔ میں نے کسی ایک ساتھی کو بھی اللہ کی راہ میں جدوجہد سے باز آ کر ایمان کا سودا کرتے نہیں پایا۔ شاید ہی جموں کشمیر کا کوئی گاؤں یا دیہات ہوگا جہاں ہم دعوت دین کا پیغام اور کشمیر کی جدوجہد کے لیے نہ پہنچے ہوں۔ ذالک فضل اللہ العظیم۔ لکھتے ہیں کہ سال 1990 میں جموں کشمیر میں جہاد کی تحریک شروع ہونے کے ساتھ ہی حکومت ہند نے جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ جماعت کے سارے ادارے سرب مہر کر دیے گئے، لاتعداد قائدین اور کارکنان گرفتار کر لیے گئے۔ میں چند سال حزب کا سرپرست اعلیٰ رہا۔ اس دوران نوجوانوں کی دینی تربیت کی اور بہت سے دیگر امور بھی انجام دیے۔ لکھتے ہیں کہ جدوجہد آزادی کے سلسلے میں 4.5 سال اور بہشت قائم مقام امیر جماعت تحریک کی سرگرمیوں کو حکمت کے ساتھ جاری رکھنے کا موقع ملا۔ ان سب ادوار کے دوران کبھی جیل، کبھی اذیت، کبھی تشدد اور کبھی زیر زمین سرگرمیاں ہماری جدوجہد کا حصہ رہا۔ اس سے پہلے 1975 میں بھی بھارتی سرکار نے جماعت پر پابندی عائد کی تھی، جیسے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اس سے پہلے جب پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک سازش کے تحت حکومتی گنڈوں نے، ان دنوں شیخ عبداللہ کی حکومت تھی، مولویوں، درویشوں اور مفاد پرستوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کے امیر میاں محمد طفیل کے مشورے سے بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ شیخ عبداللہ نے اس موقع پر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ بقول ان کے یہ موقع جماعت اسلامی کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ بھارت کو خوش کرنے کے لیے ان کی گھناؤنی سازش تھی۔ شیخ عبداللہ اور اس کے حواریوں نے جماعت اسلامی کے دفاتر، املاک اور درسگاہوں پر حملے کیے۔ بھٹو کے قتل کا الزام لگا کر جماعت سے وابستہ لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس زمانے میں جماعت کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ جماعت کے کارکنان نے کمال صبر و ثبات کے ساتھ اس کھلے ظلم، دہشت گردی اور بربریت کا مقابلہ کیا۔ بہت جلد شیخ عبداللہ کی سازش ناکام ہوئی
اور اللہ نے جماعت کو پھر سے سرخرو کر دیا۔ لیکن کہ نوشہر سری نگر میں میری ذاتی مکان اور ساری جائیداد کو بھارتی فوج نے گھر کی ہر شے سمیت نظر آتش کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ مجھے اس کی اطلاع 2 دن بعد ملی۔ اللہ کی طرف سے اس آزمائش میں صرف ایک صندوق میں پڑی مکان اور زمین کی دستاویزات اور کاغذات محفوظ رہے، جو بعد میں رشتہ داروں ہمسایوں نے اکٹھے کیے۔ وہ تمام کاغذات میرے پاس پہنچا دیے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان دستاویزات کے کنارے تک آگ لگنے سے جل گئے تھے، مگر دستاویزات کی اصل عبارات محفوظ تھیں۔ ان دستاویزات کی روشنی میں حاکم نے ہائی کورٹ میں سابق امیر جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر محترم بٹ صاحب کو اپنی طرف سے ساری جائیداد کشمیر میں فروخت کرنے کی اتھارٹی اور اٹارنی دی، جس کی تصدیق دہلی میں پاکستانی سفارت خانے سے ہو کر مقبوضہ کشمیر میں عدالت عالیہ میں پیش کر کے حاکم نے اپنی ساری جائیداد کو، جس میں سابقہ مکان اور اس کے ساتھ 1.5 کنال زمین اور ایک دوسری جگہ 14 کنال زمین جس میں 250 اخروٹ کے درخت لگوائے گئے تھے، اور سری نگر میں ایک دکان فروخت کر دی۔ وہاں سے ملنے والی رقم کی عوض میں نے پاکستان میں کچھ جائیداد خرید لی اور کچھ رقم چند ساتھیوں کے ساتھ مزاربت کی بنیاد پر کاروبار میں لگائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کے کاروباری ساتھی کے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ عملاً جس فرد کے ساتھ میں نے اپنا ذریعہ آمدن بنانے کے لیے کام کیا، آج تک اس کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوں۔ ان کا سارا خاندان اس معاملے میں تحریک اسلامی آزاد کشمیر میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ جماعت کا ہمہ وقت کارکن ہونے کی حیثیت سے بھی جماعت اسلامی نے میرا ہر حال میں خیال رکھا، لیکن اس میں یہاں جملہ اخراجات پورا کرنا مشکل تھا۔ اس کاروبار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خود کفیل بنایا۔ یہ وجہ ہے کہ میں یہاں کسی تنظیم یا کسی ادارے کی مالی معاونت کا محتاج نہیں رہا۔ حق گوئی و بے باکی کے ساتھ ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوشاں رہا۔ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن تصوف کی طرف رجحان، جوانی میں تصوف کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ اس سلسلے میں تصوف سے متعلق بزرگوں کی صحبت میں زانوی ادب تہ کر کے تربیت بھی پائی، لیکن اطمینان قلب نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ کشمیر کے معروف علاقے ترال میں ایک معروف مشہور بزرگ شریف الدین نقشبندی رحمہ اللہ ترالی مرجع خلائق تھے۔ کچھ عرصہ ان کی صحبت میں بھی گزارا۔ تعلق باللہ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جائے، ساتھ ہی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی بھی کوشش کی جائے تاکہ قرآن و حدیث کے مطابق عملی زندگی گزاری جائے۔ اس طرح قلبی سکون اور مشکلات آسان ہونے کے لیے فجر تا عشاء مسنون کلمات بھی تسلسل کے ساتھ پڑھے جائیں۔ بفضل تعالیٰ قلبی صفائی اور روحانی سکون میسر ہوگا۔ ان کلمات میں روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر روزانہ 100 بار پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا شیطان مردود کے شر سے۔ اس طرح سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار روزانہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت ہی وزنی ہوں گے اور زبان پر ادا کرنا ان کا بہت ہی آسان اور ہلکا ہے۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کو بھی کثرت سے پڑھا جائے۔ اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اب بندہ مومن پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کے ان خزانوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور کس قدر یہ کمائی کرتا ہے۔ اس طرح ایک خوبصورت دعا جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی جملہ بھلائیوں کو، خیر اور برکت کو شامل کر دیا ہے۔ اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا جائے، جتنا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے والے کے لیے حصول مراد یعنی یقین قلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان اذکار کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ احادیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت نقش بندی صاحب سے گزارش کی کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں جواب دے کہ اس معاملے میں پہلے استخارہ کریں۔ انہیں مسنون طریقے پر استخارہ کا طریقہ بیان کیا، 3 دن کا وقت بتا دیا کہ آپ کو 3 دن کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کا رضائے الہی کے لیے کون سا طریقہ بہتر رہے گا۔
استخارے کی دوسری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ درگاہ حضرت بل سری نگر جو ایک تاریخی جگہ ہے، وہاں حضرت بل کے ساتھ ڈل جھیل کے مشرقی کنارے پر کشتیاں لگی ہیں، کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میں ایک کشتی کا نظارہ کرتا ہوں اور جائزہ لیتا جا رہا ہوں، لیکن کسی کشتی پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ میں اور آگے بڑھا، ایک کشتی دیکھی، سوچا اس پر سوار ہو کر پار ہو جاؤں۔ جب کشتی میں بیٹھنے لگا تو محترم سعد الدین صاحب سابق امیر جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کو دیکھا، فرمانے لگے آئیے نوشہری صاحب میرے نزدیک بیٹھیے۔ میں کشتی میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اگلے روز بزرگ شریف الدین نقشبندی ترالی رحم اللہ کے پاس گیا، ان کو خواب کے بارے میں بتایا۔ صاحب مفسوس نے فرمایا آپ کے خواب کی تعبیر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ سعد الدین طارب علی امیر جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کی سرپرستی میں رہ کر زندگی گزاریں، آپ کی دینی و دنیوی زندگی سدھر جائے گی اور انشاءاللہ فلاح دارین بھی حاصل ہوگی۔ تب میں یکسو ہو کر جماعت اسلامی کے قافلے سخت جان میں شامل ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس قافلے حق کے ساتھ مختلف محاذوں پر اپنی خدمات انجام دیتا آیا ہوں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا گو رہتا ہوں کہ میری ان کوششوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کشمیر کے ماحول کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔